بلی نے حیران کر دیا۔ میں آپ کو لے کر جا رہی ہوں دنیا کی سب سے خوبصورت اور جنت جیسی جگہ ہنزا ویلی۔ راستہ شروع ہو چکا ہے اور آپ میرے آس پاس دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف خوبصورت درخت ہیں، اونچے پہاڑ ہیں اور ایسی چٹانیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ دل اتنا خوش ہے یہ گرینری اور بادل دیکھ کر کہ لگ رہا ہے ہم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہیں، لیکن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی بادلوں کے اوپر بنے اس تنگ سڑک پر جاتی ہی جا رہی ہے، اور میری لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں بالکل سیدھی گہری کھائی ہے۔ یہاں سڑک اتنی چوڑی نہیں ہے اور ایک سائڈ پر صرف پہاڑ ہیں اور دوسری سائڈ پر کچھ بھی نہیں۔ دل سچ میں بہت زور سے دھڑک رہا ہے کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی اور نیچے گہری کھائی ہے، پر ڈرائیور یہاں کے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ہیں۔ ڈر اپنی جگہ ہے، پر اس جادو کو دیکھیں، بادل بالکل پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ پریوں کا دیس ہے، پریاں ادھر ہی رہتی ہوں گی۔ میں ادھر ادھر نظر گھما رہی ہوں، شاید کوئی پری اڑتی ہوئی مجھے نظر آ جائے۔ یہاں کی سڑکیں بہت خطرناک ہیں، لیکن یہاں پہ پریاں ضرور رہتی ہوں گی۔ جتنی یہاں پر خوبصورتی ہے، سکون ہے بہت زیادہ۔ یہاں پر آبشاریں بہ رہی ہیں، لوگ آبشاروں کا پانی پیتے ہیں۔ یہاں پر پہاڑ ہیں اور پہاڑوں پر بادل بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمیں مسکرا کے کہہ رہے ہوں خوش آمدید، ویلکم، اور مسکراؤ۔ ایسے لگتا ہے جیسے بادل کہہ رہے ہیں آپ مسکراؤ، اگر ہمارے علاقے میں آئے ہو تو مسکرانا پڑے گا، اور ہم دیکھ کے بادلوں کو اور پہاڑوں کو مسکرا دیتے ہیں۔ سچ میں آپ بتائیں، کیا آپ کو لگتا نہیں یہ پریوں کا دیس؟ مجھے لگتا ہے پریاں یہاں ہی رہتی ہوں گی، ان بادلوں میں، ان خوبصورت نظاروں میں چھپ کے رہتی ہوں گی اور ہمیں دیکھتی ہوں گی۔ کتنی خوبصورت ہوں گی پریاں ان نظاروں کی طرح، بہت خوبصورت۔ اگلے پارٹ میں آپ کو ہنزا کی میں لوکیشن دکھاؤں گی، اور اگر آپ کو میرا یہ ڈر اور خوبصورتی سے بھرا راستے کا سفر پسند آیا ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک راستہ نہیں ہے، یہ ایک الگ ہی دنیا کا دروازہ ہے۔ جب آپ ان بلند پہاڑوں کے بیچ سے گزرتے ہیں تو دل میں ایک طرف خوف ہوتا ہے اور دوسری طرف قدرت کی اس عظمت کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن سوچیں کہ یہاں کے لوگ اس مشکل اور سخت ماحول میں کیسے رہتے ہوں گے۔ ہنزا کے لوگ انہی اونچے پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتے ہیں، اور ان کا رہنے کا طریقہ اور ان کی زندگی بہت سادہ، سکون دہ اور پروقار ہے۔ یہاں کے لوگ اتنے باہر سے خوبصورت ہیں اور گوری رنگت کے ہیں، ان کے دل بھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں اور نرم ہیں۔ ان کی مہمان نوازی پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ جب آپ یہاں سے گزریں گے تو آپ کو ہر چہرے پر ایک سچائی اور پیاری مسکراہٹ دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ان کی خوراک کی بات کی جائے تو ہنزا کے لوگوں کی لمبی عمر اور اچھی صحت کا راز ان کا خالص کھانا ہے۔ یہ لوگ بہت سادہ اور آرگینک کھانا کھاتے ہیں۔ اخروٹ، بادام، چیری اور چشموں کا صاف پانی، تازہ دودھ اور سبزیاں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کے مخصوص ہنزا سوپ اور گندم سے بنی خالص روٹی
اور پھل، یہ لوگ پروسیس فوڈز یا کیمیکل والی چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں، اور جب آپ ان تنگ سڑکوں سے گزرتے ہیں تو راستے کے دونوں طرف آپ کو قدرت کے انمول خزانے نظر آتے ہیں۔ یہاں بادام، اخروٹ اور خوبانی ایپریکوٹ کے درخت عام ہیں، لیکن سب سے دلکش منظر ہوتا ہے جب درختوں پر سرخ اور رسیلی چیریز لگی ہوتی ہیں۔ ان درختوں پر لدی ہوئی چیری بالکل ایسے لگتی ہیں جیسے پہاڑوں نے کوئی سرخ موتیوں کا ہار پہن رکھا ہو۔ یہاں کے لوگ ان پھلوں کو خود بھی کھاتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو بھی بہت محبت سے پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی بہت محبت سے سب لوگوں نے اخروٹ کھانے کو دیے جو کہ تھوڑے کچے تھے، لیکن چیری پکی ہوئی تھی۔ چیری ہم نے بہت زیادہ کھائی اور بہت زیادہ تھینک یو ادا کیا ان کا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہوائیں جب گاڑی کی کھڑکی سے اندر آتی ہیں تو سفر کی ساری تھکان منٹوں میں دور ہو جاتی ہے۔ یہ راستہ بے شک تھوڑا ڈراؤنا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ میری بھی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے، لیکن میں نے کسی کو ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں اتنا زیادہ ڈر رہی ہوں۔ میں بس خاموش تھی اور مجھے چکر بھی کافی آ رہے تھے، اور میں نے اپنے دل کے اوپر بس ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ میں حیران ہو رہی تھی یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر، اور بیچ میں دل میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن میں ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی کیونکہ میں ڈرائیور کو پزل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی جب گہری کھائیوں کے برابر سے گزرتی ہے، لیکن یہ خوف اس جگہ کی خوبصورتی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہنزا کی یہ وادی، یہاں کے محنتی لوگ، یہ سنہری سرخ چیری اور بادام کے درخت، اور یہ بادلوں میں کھوئی ہوئی صدائیں، یہ سب مل کر ایک ایسا خواب بناتے ہیں جیسے انسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ سفر ابھی جاری ہے اور ہر موڑ پر ایک نیا منظر۔ ہنزا کی بلی دیکھیں، چوہے کو بھگا رہی ہے اور کہتی ہے بھاگ بھی جا، میں نے تمہیں نہیں کھانا۔ پہنچ گئے ہیں ہنزا میں ہم پہنچے ہیں شاہین نیسٹ، سب سے اونچی ہنزا کی چوٹی پہ، اور ہم ٹھہرے ہیں عیاش ریزورٹ میں۔ زندگی میں کچھ اچھا ایڈ کرتے جائیں اور زندگی میں کچھ برا ڈیلیٹ کرتے جائیں تو زندگی ہو جائے گی بہت خوبصورت۔ آج ریزورٹ میں پہنچے، وہاں پہ ہم نے یاک کا دم پخت بنوایا اور ساتھ ڈوڈو نوڈلز بنوائیں۔ ڈوڈو نوڈلز کی خاص بات یہ ہے، یہ بازار کی نوڈلز نہیں ڈالتے، بلکہ اسی وقت روٹی بیل کر باریک باریک روٹی کو کاٹ کر نوڈلز بنا کر پکاتے ہیں سوپ میں چکن کے، اور یہ بہت لذیذ تھی۔ اور یاک کا دم پخت بھی بہت مزیدار تھا۔ عیاش ریزورٹ کا ہمیں کھانا بہت لذیذ لگا اور ہم خوش ہو گئے، اور ہماری تھکاوٹ ساری کی ساری دور ہو گئی۔ اور یہ ہمارا ریزورٹ تھا جہاں پہ ہم ٹھہرے تھے، ہم آرام کرنے کے لیے آگے، لیکن یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر، سکون دیکھ کے ہماری تھکاوٹ بالکل ختم ہو گئی۔